السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی مقامات سیریز کی ایپیسوڈ 14۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی تاریخی مسجد شاہ فیصل مسجد کی۔ ناظرین، یہ بات ہے 1960 کی دہائی کی، جب پاکستان کا نیا دارالحکومت وجود میں آ رہا تھا۔ ناظرین، یہی وہ زمانہ تھا جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس نئے دارالحکومت میں مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک ایسی مسجد تعمیر کی جائے جو نہ صرف اسلام آباد کے بلند ترین مقام پر تعمیر ہونے کے باعث پورے اسلام آباد کا مرکز نگاہ ہو بلکہ پاکستان کی شناخت بھی بن جائے۔ ناظرین، آج ہم اسے فیصل مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ 19 اپریل 1966 کو سعودی عرب کے فرمان روا شاہ فیصل بن عبدالعزیز 6 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے۔ ان کے اس دورے میں اسلام آباد کا دورہ بھی شامل تھا۔ اسلام آباد میں قیام کے دوران انہوں نے شکرپڑیاں کے پہاڑی پر ایک پودا لگایا تو پاکستانی حکام نے اس موقع پر شاہ فیصل بن عبدالعزیز کو بتایا کہ اسلام آباد میں ایک ایسی عظیم الشان جامع مسجد کی تعمیر کی منصوبہ بندی جاری ہے۔ شاہ فیصل نے اس مسجد کی تعمیر میں نہ صرف دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ یہ پیشکش بھی کی کہ وہ اسلام آباد میں تعمیر کی جانے والی مسجد کے تمام تر مصارف خود اٹھائیں گے۔ حکومت پاکستان نے ان کی یہ پیشکش منظور کر لی۔ ناظرین، پاکستان کرونیکل کے مطابق حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں پاکستان کی شناخت بننے والی اس مسجد کے ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلہ منعقد کروایا جائے۔ اس مقابلے کا اہتمام CDA اور ادارہ تعمیرات پاکستان نے بین الاقوامی انجمن ماہرین تعمیرات کی نگرانی میں کیا تھا۔ اس مقابلے میں صرف مسلمان آرکیٹیکٹس کو حصہ لینے کی دعوت دی گئی تھی۔ ناظرین، اس مقابلے میں 13 ممالک سے، جن میں پاکستان کے علاوہ ترکی، مصر، سعودی عرب، انڈونیشیا، ایران، ملیشیا، افغانستان، شام، لیبیا، مراکش، عراق اور یوگوسلاویہ شامل تھے۔ 39 نقشے موصول ہوئے تھے۔ ان نقشوں کی جانچ پڑتال کے لیے جوری کا اجلاس 17 نومبر 1969 کو شروع ہوا۔ ناظرین، اس جوری میں پاکستان، ترکی اور لبنان کے آرکیٹیکٹس شامل تھے، جبکہ CDA کے چیئرمین جنرل KM شیخ اس جوری کے صدر تھے۔ ناظرین، 20 نومبر 1969 کو CDA کی پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں قومی مسجد کے نقشے کا بین الاقوامی مقابلہ ترکی کے معروف آرکیٹیکٹ ودیت دلوکے نے جیت لیا ہے۔ جیوری نے متفقہ طور پر ترکی کے آرکیٹیکٹ ودیت دلوکے کے نقشے کو اول قرار دیا۔ انہوں نے 90,000 روپے کا پہلا انعام بھی جیتا، جبکہ ترکی ہی کے 2 آرکیٹیکٹس مسٹر سنگیز عزیز اور مسٹر نہیت بندوال کے نقشے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن کے مستحق قرار دیے گئے۔ ان دونوں آرکیٹیکٹس کو بالترتیب 30,000 اور 20,000 روپے کا نقد انعام دیا گیا۔ ناظرین، ودیت دلوکے کا ڈیزائن نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں پہلے سے موجود تمام مساجد سے بالکل مختلف تھا۔ اس کا بنیادی خیال ایک وسیع خیمے سے اخذ کیا گیا تھا، جس کے چاروں کونوں پر 4 بلند و بالا مینار اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس ڈیزائن کی تعمیر خاصا مشکل کام تھا، مگر پاکستانی تعمیراتی ادارے پاکستان نیشنل کنسٹرکشن کمپنی نے یہ چیلنج قبول کیا۔ پاکستان کرونیکل کے مطابق مارچ 1975 میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز قتل کر دیے گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے۔ چنانچہ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اکتوبر 1976 میں سعودی عرب کے فرمان روا شاہ خالد بن عبدالعزیز پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے معنون اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائیں۔ چنانچہ 12 اکتوبر 1976 کو شاہ خالد نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم الشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 28 جنوری 1983 کو فیصل مسجد اسلام آباد میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اس نماز کی امامت اسلامی یونیورسٹی کے رئیس کلیہ مولانا حسین احمد خان نے کی۔ 10 سال کی شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 23 رمضان المبارک 1406 کو پائے تکمیل کو پہنچی۔ یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا
2 दहाइयों के बाद हकीकत का रूप धार गया। नाज़रीन, शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद 46 एकड़ रकबे पर तामीर की गई है। मस्जिद के मरकजी हाल का रकबा 82,944 फीट है। मस्जिद के मरकजी हाल के चारों तरफ 4 मीनार हैं, जिनमें से हर एक की बुलंदी 285 फीट है। मस्जिद का मरकजी हाल एक खैमे की शक्ल में डिज़ाइन किया गया है, जिसकी ऊंचाई अंदरूनी जानिब से 140 फीट और बैरूनी जानिब से 150 फीट है। इस मरकजी हाल में पाकिस्तान के 2 मुमताज़ मुसव्विरों सादिकीन और गुलजी ने भी आयात रब्बानी की खत्ताती का शर्फ हासिल किया। नाज़रीन, इसके अलावा इस साल के ऊपर नस्ब किए जाने वाले तलाई हिलाल की तनसीब का काम भी गुलजी ने अंजाम दिया था। दीवार क़िबला में मकाम इमामत का तयन मेहराब की बजाय एक बड़ी खुली किताब की शक्ल के ज़रिए किया गया है। इस दीवार की तज़ीन व आराइश तुर्की दरामद शुदा टैलों से की गई, जिन पर कलमा तौहीद कुंदा है। ईवान के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत 6.5 टन वज़नी फानूस अवेज़ा है, जो हमारे दोस्त मुल्क चीन के मुसलमान कारीगरों की महारत का शाहकार है। नाज़रीन, इस फानूस में 1100 बल्ब नस्ब हैं, जो इस ईवान को रोशनी अता करते हैं। ईवान के अंदर मशरकी दीवार के साथ ख़वातीन के लिए एक अलहदा गैलरी तामीर की गई है, जो ईवान के फ़र्श से तकरीबन 8 फीट बुलंद है। इस गैलरी में तकरीबन 2000 ख़वातीन बैक वक़्त नमाज अदा कर सकती हैं। नाज़रीन, गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के 1992 के एडिशन में शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद तस्लीम किए जाने का ऐलान किया गया। नाज़रीन, गिनीज़ बुक के मुताबिक शाह फैसल मस्जिद का कुल रकबा 46.87 एकड़ है, जिसमें से मस्जिद के अंदरूनी हाल का रकबा 1.19 एकड़ है। इस हाल में 1 लाख और हाल से बाहर सेहन में और मैदान में मज़ीद 2 लाख नमाजी बैक वक़्त नमाज अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, मौजूदा वक़्त में शाह फैसल मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने के एजाज़ से महरूम हो चुकी है और गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो इस वक़्त दुनिया की 6ठी बड़ी और पाकिस्तान की दूसरी मस्जिद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद बहरिया टाउन कराची में तामीर की गई है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो जो फैसल मस्जिद की मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री पर मबनी है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मज़ीद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।